بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفرقان قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هباء منثورا ما تسقی به الرياح۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ فرقان کے چند کلمات، اس کی تفسیر اور ان کلمات کی تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال سے کر رہے ہیں۔ اسی میں پہلا لفظ ہے ہباء منثورا۔ آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم آئے ان کے ان اعمال کی طرف، من عمل فجعلناه هباء منثورا، بس ہم نے کر دیا اس کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح، ہباء منثورا۔ اخلاص اور للہیت سے خالی تھے عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال بیکار کر دیے۔ آیت کریمہ میں ہباء منثورا کا لفظ آیا، اور اسی کی تشریح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما تصفی به الريح، تسقی نہیں ہے، ما تصفی به الريح، اور تصفی کا معنی تزری، جس کو ہوا اڑائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ باریک ذرات مراد ہے جو دھوپ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ آگے آیت کریمہ میں دوسرا لفظ ہے مد الظل، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے پروردگار کی طرف، کیف مد الظل، کیسے انہوں نے سائے کو دراز فرمایا۔ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تو اس کو خاموش کر دیتے، اس کو سکون والا کر دیتے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور پھر سورج کو، دھوپ کو اس کے اوپر روشنی والا، دلیل والا بنایا۔ یہ آیت کریمہ میں بھی لفظ آیا مد الظل، سائے کو دراز کرنا۔ عمومی طور پر صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت تک کو سائے کو کس نے اس وقت دراز کیا، پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد سائے میں کمی زیادتی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اشارہ اس کی طرف فرمایا۔ کچھ حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ ظل وہ ہے ما نسخت الشمس بہو بالغدات، صبح کے وقت، والفیء ما نسخ الشمس بہو بعد الزوال، زوال کے بعد جو سایہ ہوتا ہے اس کو عربی میں فیء کہتے ہیں، اور فجر کے وقت جو ہوتا ہے اس کو ظل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خیر عربی زبان ہے، اس کے اندر بہت وسعت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمایا۔ آگے فرمایا سائے کے حاصل ہونے کی دلیل طلوع شمس ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو سائے کا معلوم کرنا مشکل ہوتا، اور اگر روشنی نہ ہوتی تو ما عرف الظلمہ، تاریکی کا بھی پتہ نہیں چلتا، اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، یہ مد ظل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہوتی ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد تو یہ بالکل آشکارا اور واضح ہو جاتی ہے۔ تو سائے کی کمی زیادتی کی اس کی درازی کے اوپر دلیل ہے، سائے کی پہچان سورج ہی سے ہوتی ہے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا سے اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے اس کے بعد آیت ہے ساکینہ۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ساکینن دائمن، ساکینہ کا مفہوم یہاں ثم ولو شاء لجعلہ ساکینہ، اگر اللہ پاک چاہتے تو اس کو سکون والا بنا دیتے، اور اسی کی تشریح آگے فرمائی دائمن، لگاتار اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کر دیتے۔ جیسے دوسری ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تو دن ہی دن ہوتا، اور اگر اللہ پاک چاہتے تو رات ہی رات ہوتی۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون لا سکتا ہے۔ آگے اس کے بعد آیت کریمہ فرمائی علیہ دلیلا، طلوع شمس اس کے اوپر دلیل ہے۔ پھر آیت فرمائی خلفتن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی وہ ہے جنہوں نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، خلفتن، رات دن کی مخالف اور دن رات کے مخالف، ایک میں اندھیرا ہے ایک میں اجالا ہے، لیکن ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، شام ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے، آدمی کو سونے کا جی چاہتا ہے، اور دن طلوع ہوتا ہے یا
فجر کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اب رات کا اندھیرا چھتنے والا ہے، دن کا اجالا نمودار ہونے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا احسان ہے. رات ہی رات ہوتی، دن ہی دن ہوتا، انسان اکتا جاتے، پریشان ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو فرمایا تو خلفتن، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، ایک دوسرے کے بعد آنے والے، دونوں اس طریقے سے ایک دوسرے سے پیچھے آنے والے ہیں. من فاتہ من اللیل عمل ادرکہ بالنہار او فاتہ بالنہار ادرکہ باللیل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک اور تشریح بھی فرمائی کہ خلفتن کا معنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، مراد اس سے یہ ہے کہ رات کا عمل اگر رہ گیا ہو، رات کے معمولات ہو اور وہ رہ گئے ہوں تو فجر کے بعد بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. دن کے معمولات تھے وہ اگر رہ گئے تو رات میں بھی ادا کر سکتے ہیں، چونکہ ایک دوسرے کی خلفتن ہے، اس اعتبار سے ان کو فرمایا گیا. تو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہی ہے جن کو یہاں پر نقل کیا گیا. اور بھی حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو نقل فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ فاتتنی الصلاۃ واللیل، رات کے وقت میری نماز فوت ہو گئی. ایک آدمی آیا حضرت عمر کے پاس اور اس نے آ کر عرض کیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ رات میں سے جو چھوٹ گیا ہے اس کو دن میں ادا کر دو، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جعل اللیل والنہار خلفتن، اللہ پاک نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. اس لیے دونوں عمل کے سلسلے میں یہ کبھی کبھار کا معاملہ ہے، معمولات چھوٹ گئے ہوں تو یہ نہیں ہے کہ عادت بنا لی جائے اور کسی عمل کو اس کے وقت کے علاوہ میں سنت کے خلاف کیا جائے. ویسے تو نوافل ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، ان میں عمومی طور پر گنجائش رہتی ہے، لیکن جو حدیث شریف میں معمول ہو اس معمول کے مطابق کرتا رہے. اگر کہیں مجبوری ہوئی اور معمول کو چھوڑ دیا اور اس کے اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں ادا کر دیا تو بھی چونکہ وہ اس کے اوقات خصوصیہ نہیں ہیں، فرائض کی طرح نہیں ہے کہ اس وقت میں ادا نہیں کیا تو فوت ہو جائے گا، یہ نہیں ہے، یا اس وقت میں ادا کیا تو یہ قضا سمجھی جائے گی. آگے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا. اللہ تبارک تعالیٰ سے جو دعا اس صورت کے اندر فرمائی گئی ہے، عباد الرحمن کے ذریعے جو دعائیں ذکر کی گئی انہی دعاؤں میں اس دعا کا ذکر ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. آپ ہمارے لیے ہماری اولاد اور ہماری بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک سب سے بہتر ہوتی ہے فی طاعت اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں جب آدمی اپنی اولاد کو دیکھتا ہے قرآن حدیث کی تلاوت میں اور قرآن اور حدیث کی تشریح کے اندر، دینی امور کے انجام دہی کے اندر، جب آدمی اپنی اولاد اپنی بیوی کو دیکھتا ہے نماز وغیرہ میں تو اس کو خوشی ہوتی ہے، تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. وما شیء اقر لعین المؤمن من ان یری حبیبہ فی طاعت اللہ. کوئی چیز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اس سے زیادہ نہیں ہوگی کہ وہ اپنے حبیب، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں دیکھے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی اس کی تشریح فرمائی. تو اولین مصداق تو یہی ہے. لیکن ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، دنیا میں ان سے ایسے کام ہو کہ جن کے اندر ہماری رسوائی نہ ہو، ہمارے لیے پریشانی نہ ہو. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اس لیے حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. آگے فرمایا وجعلنا للمتقین اماما. مفسرین فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد یہی اولاد ہے کہ ان کو متقی بنا لیجئے، اور ہم تو ان کے امام ہے، یعنی ان کے بڑے ہیں ہی، ان کے ذمہ دار ہیں ہی. آگے آیت کریمہ ہے اس کے بعد والی، دعوا ہنالک ثبورا، اور کافر لوگ جہنم کے اندر ہلاکت کو پکاریں گے. سب ثبورا اسی کی تشریح فرمائی گئی ویلن، ہلاکت سے. اور آیت کریمہ میں وقال غیرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کلام پورا ہوا. ان کے کلام کے بعد اب وقال غیرہ کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے حضرات کے اقوال کو نقل کرتے ہیں. خاص کر کے وقال غیرہ میں ابو عبیدہ ہی مراد ہوتے ہیں، لیکن عام متن یہ ہے، کبھی کبھار ان کے علاوہ بھی مراد ہوتے ہیں. آگے آیت کریمہ ہے وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے سعیرن، بھڑکتی ہوئی آگ کو، لمن کذب بالساعہ، جو قیامت کا انکار کریں گے. زبانی بھی انکار، اعتقادی بھی انکار ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمایا لفظ سعیر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعیر کا لفظ
مذکر ہے. اور التصعر والاسترام، اسی طرح دوسرے اور لفظ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، تصعر اور استرام. ان کے معنی بھی بھڑکنا ہے، خود بھڑکنا، مشتعل ہو جانا. تو جہنم کے لیے توقد الشدید، ان دونوں کا ترجمہ کیا، سخت بھڑکنا. تو تصور، سعیر سے تصور کا لفظ بھی آتا ہے اور اضطرام کا لفظ بھی عربی میں آتا ہے. دونوں کے مفاہیم ہوتے ہیں، کوئی چیز سخت بھڑکے. جہنم سے زیادہ اور کون سخت بھڑکنے والی ہوگی. آگے اس کے بعد وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ، لفظ تملی علیہ. مشرکین یہ کہہ رہے تھے قرآن کریم کے متعلق کہ یہ اگلوں کی قصے کہانیاں ہیں. اکتتبها، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ دیا ہے. اور فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اور صبح کے اوقات کے اندر جو یہ تمہارے صبح اور شام کے اوقات میں جو تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہے قرآن کی آیتیں، نعوذ باللہ یہ اگلوں کی قصہ کہانیاں ہیں. خیر یہ تو ان کی بکواس تھی. تملا علیہ تقرأ علیہ، املا یملی، املا پڑھنا بھی ہے، املا کرنا بھی ہے، ڈھیل دینا بھی ہے، الگ الگ معنی ہے. سیاق و سباق سے اس کے معنی متعین ہوتے ہیں. تو اس جگہ پر تملا علیہ تقرأ علیہ. مشرکین یہ بدماشی کرتے تھے کہ قرآن کریم تمہارے سامنے جو پڑھا جاتا ہے صبح اور شام، یہ نعوذ باللہ اگلوں کی قصہ کہانیاں ہے. اسی طرح املیتو، امللتو بھی ہے. املیتو تو ہے ہی یا کے ساتھ املا، اور امللتو کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں لغات کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی کہا ہے. یعنی یہ لفظ بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. املا کا معنی بھی قرات اور املل کا معنی بھی قرات کا آتا ہے. آگے اس کے بعد الرسی، آیت کریمہ میں وعادم وثمود واصحاب الرسی وقرونا بین ذلک کثیرا، اور قوم عاد اور قوم ثمود اور رس والے، وقرونا بین ذلک، اور ان کے درمیان بہت ساری قومیں گزری ہے. اس ترجمہ اس کا کیا ہے رس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبیدہ کے حوالے سے. الرس المعدن، کان کو کہا جاتا ہے. معادن پڑھ چکے ہیں آپ، مختلف چیزوں کی کانیں ہوتی ہے، سونے کی، اور اسی طرح بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر کوئلے کی کان ہوتی ہے. اس طرح مختلف قسم کی کانیں ہوتی ہے. یہاں اصحاب رس سے مراد وہ لوگ جو بڑی کانوں کے علاقوں میں رہتے تھے، اس کی جمع رساس ہے. اور رستن کا معنی جیسے تانبا، پیتل، اس طرح کی چیز آتی ہے. اس طرح رساس بھی ایک قسم کا مادہ ہوتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کچھ حضرات نے کہا کہ رس ایک نہر کا نام ہے، یہ لوگ اس نہر کے کنارے پر آباد تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ رسن کنویں کا نام ہے، اور چونکہ قوم سمود کے یہاں کنویں کثرت سے تھے اس لیے ان کو اصحاب الرس کہا گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک علاقے کا نام ہے، وادی تھی وہاں پر، اس کی نسبت سے. جو بھی ہو، کتاب اللہ نے اصحاب الرس فرمایا ہے. کچھ لوگوں نے قوم سمود ہی کی الگ الگ شاخیں ہیں ان کو مراد دیا، اور کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں، قوم سمود ہی مراد ہے. خیر مفسرین نے اس سلسلے کے اندر مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں. اتنی بات ضرور ہے کہ کوئی بڑی قومیں تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور برباد فرمایا. ان قوموں نے اللہ کی نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. تو یہ ان علاقوں میں رہنے والے تھے جو مدین کا علاقہ اور اس کے قریب کے علاقے ہیں. ما یعبأ بکم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب، ما یعبأ بکم ربی، اگر تم اس کو پکارو گے نہیں تو اس کو تمہاری کوئی پڑی نہیں ہے. ما ابات بہ شیئا، میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. عربی میں جب یہ جملہ کوئی بولتا ہے تو اس کا مطلب اس طرح تعبیر کرتا ہے. جب کوئی یہ مراد لینا چاہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو ما یعبأ، ما ابعت بہ شیئا لا یقتد بہ، وہ قابل شمار نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بھی فرماتے ہیں مشرکین کو، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے، اس کی نہیں سنو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر بھی وہ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر، پھر بھی رحم فرما رہے ہیں. غرامن ہلاکن ان عذابها کان غراما، اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بڑا ہلاکت والا ہے. غرام کا معنی ہلاک ہونا. آگے لفظ ہے وعتوا عتوا کبیرا، بہت بڑی سرکشی کی. تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا تغوا. قال ابن عیینۃ عاتیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ. بہرحال قوم عاد تو وہ ہلاک کی گئی بریح صرصر عاتیہ، تیز اور تند ہوا کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہلاک کیا گیا. ٹھنڈی ہوا کے ذریعے کچھ حضرات نے یہ فرمایا.
عاتیہ کا مفہوم بھی اور اسی طریقے سے انا لما طغل ماؤ، یہ دونوں جگہ پر اس طرح مراد لیا گیا ہے، ظاہر کے اعتبار سے یہ لگ رہا ہے کہ گویا ہوا نے مخالفت کی، سرکشی کی، اور لما طغل ماؤ قوم نوح کے لیے پانی نے طغیانی کی، یہ نہیں ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں یہ دونوں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، آپ سن ہی چکے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، تو اس کے جواب میں آسمان و زمین نے فرمایا قالتا اتینا طائعین، ہم فرما برداری اختیار کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو آسمان و زمین جو فرما برداری کرے تو یہ تو ان کے اجزاء ہوئے پانی اور ہوا، تو پانی اور ہوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام دنوں میں جو فرشتے مقرر کیے ہیں، اور اللہ پاک جتنی چاہتے ہیں اتنی ہی ہوا وہ نازل کرتے ہیں۔ جیسے 2 دن سے آ رہا ہے، 40 کلومیٹر کی رفتار سے گجرات کے اندر ہوا چلے گی، تو یہ انہوں نے اندازہ لگایا ہوا کے رخ سے، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوا رخ سیدھا کہاں سے کہاں بدلے گی، ایک تو یہ بھی انسانوں کو معلوم نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو رفتار دیکھ رہے ہیں وہ جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں کی ہے، یہاں آ کر اس کی رفتار میں کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، یا رخ موڑ لے گی، رات دن اس طرح ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب نازل کرنے والے تھے تو اس وقت اللہ پاک نے ان فرشتوں سے اس کی نگرانی لے کر براہ راست اپنی نگرانی میں اس ہوا کو رکھ دیا، اس پانی کو رکھ دیا، اس کو تعبیر کیا بریح صرصر عاتیہ، گویا ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا نے ان کے اوپر زیادتی کی، حالانکہ وہ اللہ کے حکم ہی سے ہے۔ تو فرشتوں سے عدول نہیں کرتی، اللہ پاک نے خود ہی اللہ اپنے ہاتھ میں اس معاملے کو لے لیا۔ عطت علی الخزان، امام بخاری نے بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کے اوپر جو اس کے نگران ہیں، خازن جو ہیں، ان سے انہوں نے عطت یعنی زیادتی کی۔ مراد یہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس لیے کہ عطیہ کہنے والی ذات بھی اللہ پاک ہی کی ہے، اور اللہ پاک سے کوئی عدول کر نہیں سکتا ہے۔ مخلوق کو اللہ پاک نے جن کو جس کام پر رکھا ہوا ہے وہ اسی کو کرتے ہیں، ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں۔ فرشتے بھی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس لیے کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں بس اتنا ہی مراد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان فرشتوں سے اس کو لے کر اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے اختیار میں بھی دے سکتے تھے اور وہ فرشتے اس پر کنٹرول کرے، اس کے اللہ ان کو طاقت بھی دے سکتے ہیں، لیکن معاملے کو سنگین بتلانے کے لیے اشارہ فرمایا کہ ایسی سخت ہوائیں چلائی اور ایسی سخت پانی کی بارش آئی اوپر سے اور نیچے سے طوفان نوح میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں وہ معاملہ لیا۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم فرما رہے ہیں آیت کے ذریعے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، جن لوگوں کو چہرے کے بل جمع کیا جائے گا، گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، یہ انتہائی بری جگہ والے ہوں گے، واضل سبیلا، اور راہ سے بڑے گمراہ ہوں گے۔ آگے روایت ذکر کی جا رہی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یحشر الکافر علی وجہہ یوم القیامہ، کافر کو اٹھایا جائے گا اس کے چہرے کے بل قیامت کے دن، یعنی کیا ایسا ہوگا؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اعتبار سے یہ سمجھے کہ آیا اس طرح ہوگا تو چلے گا کیسے آدمی، یہ ولیکن لیطمئن قلبی کا ایک جز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا ان کا تو اعلیٰ درجے کا یقین تھا، یہاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیثیت کے مطابق اس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کے بل پہ انسان چلتے ہیں، لیکن سر کے بل انسان کیسے چلے گا، بڑی پریشانی اور تکلیف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا استفہام کے طور پر، ایحشر الکافر، کیا کافر کو اس طریقے سے کیا جائے گا چہروں کے بل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ صحابی کا سوال کیوں ہے، اس لیے سیدھا ہی جواب دے دیا، الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، کیا وہ ذات جس نے اس کو 2 پیروں پر دنیا میں چلایا وہ قادر ہے اس بات کے اوپر، یعنی قادر نہیں ہے یعنی یقیناً ہے کہ اس کو چلائے علی وجہہ یوم القیامہ، اس کو چہرے کے بل چلائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان ساری چیزوں کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اس لیے آگے نیچے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا، بلا وعزتی ربنا، فرماتے ہیں کہ جب اس قسم کی آیتیں آئے تو یہ پڑھنا چاہیے، بلا وعزتی ربنا۔ حضرت قتادہ جب بھی اس طرح کی آیت سنتے تھے، اور بھی دوسرے کلمات ہیں ابن کثیر میں وہ کلمات بھی آئیں گے، جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین، جب آپ یہ آیت پڑھو کہ اللہ پاک
سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یقیناً ہے، بلا کیوں نہیں. تو یہاں پر بھی اس طرح علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، اللہ پاک اس کو چلانے پر قادر ہے، اس لیے کسی کو کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں. پیر میں جیسے چلنے کی صلاحیت اللہ نے دی، اللہ تبارک تعالیٰ سر کو بھی چلنے کی صلاحیت دے سکتے ہیں. اللہ ان ساری چیزوں پر قادر ہے. اصل چیز جو ہے وہ بتلانا یہ ہے کہ اس طریقے سے ان کی ذلتی اور رسوائی ہوگی. اس کو فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، چہروں کے بل جن کو جمع کیا جائے گا. آیت کریمہ میں اوپر ذکر فرمایا، اس نسبت سے امام بخاری اس روایت کو یہاں لائے. باب قوله والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اور وہ لوگ والذین لا يدعون مع الله، جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو معبود کے طور پر نہیں پکارتے ہیں، ولا يقتلون النفس التي، اور قتل نہیں کرتے ہیں اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، مگر حق بنیاد پر. حدیث شریف میں جن بنیادوں پر اور کتاب اللہ نے جن بنیادوں پر کسی کے قتل کا حکم دیا ہے قصاص کے اندر، سزاؤں کے اندر، تو الا بالحق، اس کے علاوہ عام کسی مومن کو کوئی مومن قتل نہیں کرتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، یا کسی بھی نفس کو قتل نہیں. یہاں تو آیت کریمہ ولا یقتلون النفس ہے التی حرم اللہ، جن کو اللہ نے حرام کیا. جب تک وہ حربی بن کر لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے ان سے مقابلہ نہیں ہوتا ہے. ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو اس طریقے سے کرے گا وہ گناہ کو پائے گا. تعبیر دیکھیے یلقى اثاما، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ گناہ کی سزا پائے گا، یعنی گناہ ہی کو پائے گا. اسی کو فرمایا الاثام العقوبۃ، سزا. نتیجے کو ذکر کیا، سبب کو ذکر کیا اور مراد نتیجہ مراد لیا، اس لیے کہ گناہ سبب بنتا ہے جہنم میں داخل ہونے کا، تو گناہ کو پائے گا، مراد گناہ کی سزا کو پائے گا. آیت کریمہ میں تین چیزیں ذکر فرمائی. ایک طرف اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہ کرنا، دوسرا کسی نفس کو قتل نہ کرنا جس کی حرمت اللہ نے فرمائی ہو، اور تیسرا زنا نہ کرنا. چنانچہ حدیث شریف میں بھی یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. اس لیے اس مناسبت سے امام بخاری اس روایت کو اس آیت کے ضمن میں لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو روایت میں ان ابی میسرۃ عن عبداللہ، اور پھر اس کے بعد قال. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دو سند کو ذکر فرمایا، یحییٰ تک ایک سند ہوئی ان سفیان قال حدثنی منصور، اور اب اس کے بعد ہے قال وحدثنی واصل عن ابی وائل عن عبداللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود اوپر بھی ان کا ذکر آیا، اور یہ بھی تحویل ہے حدیث سند میں. قال سألت او سئل، میں نے خود، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک نہیں ہوا ہے، شک بعد والے راوی کو ہوا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا کہ سألتو یا سئل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا کسی نے پوچھا گیا. ایو ذنب عند اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تم اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرو، وہو خلقک، حال یہ ہے کہ اللہ پاک نے تم کو پیدا فرمایا. تو ان تجعل ندا، پیدا کرنے والی ذات وہی، اور اس کے لیے دوسرا ہم مثل. ولم یکن لہ کفوا احد، ند بھی اندازہ کا لفظ قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے. قلت ثم ایو، میں نے پوچھا کہ دوسرا گناہ کون سا؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس خوف سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے. یہ خشیۃ ان یطعم معک ضروری نہیں ہے، مطلق کوئی قتل کر رہا ہے اپنی اولاد کو تب بھی اس گناہ میں شریک ہے. اور اگر اس اعتبار سے قتل کر رہا ہے جیسے جاہلیت میں ہوتا تھا نا، آج بھی قتل کر رہے ہیں، بچہ رہ گیا تو 4 مہینے سے پہلے کسی طرح اس کو گرانے کی کوششیں کی جاتی ہے، اور اس میں ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو کیسے کھلائیں گے، اس کو پہلے کی تربیت کیسے کریں گے اور یہ دوسرے کی کیسے کریں گے. اس لیے پہلو بارک ہے، بیجو بارک کیا رہے، پہلو نثار جائی کیا رہے، اتنی لمبی مدت کے فاصلے لوگ کر رہے ہیں، اور محض یہ کہ کھلانے والے ہم ہیں یہ سمجھ رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم واياکم، یہاں پر بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا. اس لیے کچھ محدثین نے فرمایا کہ خشیۃ ان یطعم معک والی جو قید ہے یہ ضروری نہیں ہے، مطلقاً تقتل ولدک ہے، کوئی بھی وجہ ہو. قلت ثم ایو، میں نے پوچھا کہ پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تو زنا کرے. وہاں امکانات بھی زیادہ ہے، اور وہاں وہ سامنے والا آپ پر بھروسہ بھی کرتا ہے، مکانات پڑوس میں ہے، اس لیے اس کو بڑا. تو آیت کریمہ میں بھی یہی فرمایا. پہلے میں لا یدعون مع اللہ ندا والا آیا، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ قتل اولاد آیا، اور ولا یزنون میں یہ حلیلۃ جارک آیا، اور پھر یہ آیت پڑھی.
آگے اس کے بعد والی روایت انہ سأل سعید بن جبیر قاسم ابن ابی بزہ نافع ابن یسار، یہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہے ہیں هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبۃ، کیا جو شخص کسی مومن کو قتل کرے قصدن و ارادتن تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ فقرأت علیہ، سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی والذین لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب، گویا اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ والذین لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، فقال سعید قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علی، حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے جیسے میرے سامنے یہ آیت بھی پڑھ لی، ایک طرف تم نے مجھے پوچھا کہ قتل عمد والے کی توبہ قبول ہوگی، اور اس کے ساتھ فقرات والے ہی وہ فرماتے ہیں قاسم ابن ابزہ کہ میں نے سعید ابن جبیر سے سوال کرتے ہوئے خود آیت پڑھ کے یہ بتلایا کہ آپ کو اس آیت کی ضمن میں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے۔ تو حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ میں نے بھی میرے استاد محترم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے سوال کرتے ہوئے ہی آیت پیش کر دی تاکہ اپنا رجحان بھی ظاہر کر دیا۔ فقال هذه مکیۃ اراه نسختها آیۃ مدنیۃ التي فی سورۃ النساء، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس کو منسوخ کیا مدنی آیت نے التی فی سورۃ النساء، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا والی جو آیت کریمہ ہے، اس کی روشنی کے اندر گویا کہ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ گویا آیت کریمہ میں یہی مراد ہے اور اس کو اس صورت نے منسوخ نہیں کیا۔ آگے اس کے بعد بھی روایت دیکھ لیجئے، یہ روایت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اختلف اہل الکوفۃ فی قتل المؤمن، کوفہ والوں میں اختلاف ہو گیا علماء کرام میں فی قتل المومن، واقعات بھی ایسے چلتے تھے ایمان والوں کے درمیان آپس میں جو جنگ جمل، جنگ صفین، اور اس کے بعد بھی بنی امیہ اور خاندان اہل بیت کے درمیان چلا، اور پھر اس کے بعد بنو عباسیہ اور اہل بیت کے درمیان بھی چلا۔ فرحلت فیہ الی ابن عباس، سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ جب کوفہ والوں میں اختلاف ہو گیا کسی مومن کو قتل کرنے کے سلسلے میں اپنے استاد محترم حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا، فقال، تو انہوں نے فرمایا نزلت فی آخر ما نزل ولم ینسخها شیء، یہ آیت ومن یقتل مؤمنا متعمدا یہ نازل ہوئی اخیر میں اور اس کو کسی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیا۔ اس کے بعد تیسری روایت بھی عبداللہ ابن عباس کی ہے، میں نے عبداللہ ابن عباس سے فجزاؤہ جہنم کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا لا توبۃ لہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان قولہ جل ذکرہ ولا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، ابھی جو آیت میں نے پڑھی ان آیت کے اندر اگرچہ ذکر کیا ہے لیکن عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قال كانت هذه في الجاہلیۃ، یہ چیزیں مشرکین مکہ کے اندر چلتی تھی اس لیے ان کو فرمایا تھا ولا يدعون مع اللہ، یعنی گویا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو جواب دیا، دو طرح کے جواب، آگے بھی ان کی روایت آ رہی ہے۔ پہلی روایت میں تو عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا کہ یہ جو آیت تم پڑھتے ہو والذین لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ والی آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس لیے مکہ مکرمہ والی آیت کو مدینہ والی آیت نے منسوخ کر دیا۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو قتل کرے اور اس کے بعد توبہ کرے تو اس کی توبہ معاف ہے، لیکن اس آیت نے بتلا دیا ومن قتل مؤمنا متعمدا، اور یہ بعد میں نازل ہوئی اس لیے یہ ناسخہ ہے۔ ایک تو عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے۔ دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، جیسے اس روایت میں ذکر کیا گیا، آپ نے یہاں اس کی تعویل کی، یہ فرمایا کہ یہ جو سورہ فرقان کی آیت ہے عباد الرحمن والی آیت کے اندر ولا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ جو آیت ہے یہ پوچھتے ہیں سعید ابن جبیر کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا فجزاؤہ جہنم سورہ نساء والی آیت من قتل مؤمنا والی، کہ اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی، تو
تو فرمایا کہ قال لا توبۃ لہ. عبداللہ ابن عباس کا یہی قول تھا، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں شرک کے علاوہ دوسرے جتنے بھی گناہ ہوں گے، جب بندہ یعنی شرک کو بھی توبہ کر لیا تو شرک بھی معاف، اور اس طریقے سے کسی مومن کو قتل کیا اور توبہ کر لی تو یا توبہ نہ بھی کرے اللہ پاک معاف فرما دے ایمان کی بنیاد پر، تو لا توبۃ لہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرمانا چاہتے ہیں، لیکن جمہور علماء صحابہ کرام کا یہی قول ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جو فرما رہے ہیں یہ تشدیداً فرما رہے ہیں تاکہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے. یہ اس سے پہلے بھی آیتیں آ چکی ہے اور اس وقت میں آپ کو کہہ چکا ہوں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور اسی طریقے سے من قتل مؤمنا متعمدا، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خود ایک مرتبہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، یعنی ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایک آدمی دوسرے کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر ایک موقع پر ایک صاحب آئے اور پوچھا کہ کیا ایک آدمی کسی آدمی کو قتل کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں ہوگی. کسی نے پوچھا کہ حضرت شاگردوں میں کہ ایک ہی سوال اور آپ دونوں جگہ پر اس طرح کا جواب دے رہے ہیں، ایک ہی آیت کے متعلق آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص قتل کرنے جا رہا تھا تو اس کو تو میں نے آیت سختی والی بتلائی، اور ایک قتل کرنے کے بعد اب شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر رہا تھا تو اب میں نے اس کو کہا کہ توبہ قبول ہوگی. اور تائید بھی ہوتی ہے قرآن کریم کی دوسری کئی آیتوں سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس طرح کی کئی آیتیں قرآن کریم کی ہے، ان تمام آیتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیں گے. البتہ گناہوں کی سزا اپنی جگہ پر ہے، نفی نہیں ہے اس کی. مومن کو قتل کرنا یہ بری چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد کسی طرح کی بھی رخصت نہ ملے. تو آپ سن ہی چکے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ، 99 آدمیوں کو قتل کر چکا تھا اور پھر ایک راہب صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس کو ختم کیا، 100 پورے کر دیے. پھر آیا کسی عالم کے پاس تو انہوں نے فرمایا کہ تیری توبہ اور تیرے گناہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے، یعنی اللہ پاک معاف فرما سکتے ہیں. تو پھر وہ گیا اور آپ سن چکے ہیں روایت، ابھی تو وہاں پہنچا نہیں. اس عالم سے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو کہا فلانی جگہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تم بھی وہاں جاؤ. یہ جا رہا تھا، ابھی وہاں پہنچا نہیں، راستے ہی کے اندر انتقال ہوا. رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین ناپی جائے، جس طرف زیادہ ہو یعنی جس زمین کی طرف وہ ہے زیادہ قریب اس طرف اس کا فیصلہ ہو جائے. اللہ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس نیکی کی جگہ کی طرف وہ جا رہا تھا اس کی طرف اس کو بڑھا دیا، یعنی وہ جگہ کم رہی، اور جہاں سے نکلا تھا گناہ کی جگہ سے وہ جگہ لمبی ہو گئی، اور اللہ پاک نے ہی یہ نظام اس کے لیے فرمایا. خیر بتلانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے ذریعے جب شرائع من قبلنا کا یہ حال ہے، پچھلی شریعتوں کا یہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے بھی ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ان تمام اقوال کا حاصل ناسخ اور منسوخ والا شاید میں یہ سمجھ رہا ہوں کہیں صراحتاً عبارتیں تو نہیں ملی، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس دور سے گزر رہے تھے، جوانی اور پھر کہولت اور بڑھاپے کے، یہ سارا دور وہ ہے جس میں امت مسلمہ میں آپس میں اختلاف اور کچھ نہ کچھ انتشار پیدا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے بڑے پریشان تھے، اس لیے جب کسی مومن کو عمدن قتل کرنے کی بات آتی تو فوراً آپ جلال میں آ جاتے اور یہ فرماتے کہ اس طرح تم نے کیا تو لا ترجعوا بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، جو حضور نے فرمایا یہی ہو رہا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان چیزوں کے اندر تھوڑی سختی فرماتے تھے، اور اس وقت حالات ہی ایسے تھے، اس لیے مومن کو قتل کرنے کے سلسلے کے اندر آپ نے شدت فرمائی. ورنہ آپ بھی جانتے تھے ان تمام آیتوں کو، لیکن شدت کے طور پر کہیں کہہ دیا آپ نے کہ یہ آیت ناسخہ ہے، اور کہیں یہ کہہ دیا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر میں الا من تاب، جو فرمایا وہ اس کافر کے متعلق ہے جو حالت کفر میں ہے اور اب ایمان لانا چاہتا ہے، جیسے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ، اس قسم کے احباب جو ایمان لانا بھی چاہتے تھے. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب نے اپنے ملفوظات کے اندر اس کو ذکر بھی کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ آئے حضور کے پاس، اور ایک تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے بخشش کا وعدہ نہیں کیا ہے، اگر ہم شرک چھوڑیں
بلکہ یہ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ پاک چاہیں گے تو بخشش کریں گے. تو ہماری شرک سے بخشش کرنا لازمی نہیں ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ فرمایا. تو اللہ تبارک تعالیٰ اب وہ ایمان لانے سے تھوڑے ڈر گئے کہ لائیں گے تب بھی یہ ہوگا. تو پھر دوسری آیت نازل فرمائی یہی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تو پھر کہا کہ یہاں تو عمل صالح کی بھی قید لگائی ہے اور شاید ہم سے عمل صالح نہ ہو، تو الا من تاب وآمن. اور دوسری آیتوں کے اندر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی. تو یہ آیتیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی معلوم تھی، جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے. اور اس آیت میں خالدین کا لفظ جو آیا ہے ہمیشہ کی جہنم کا، حضرت عبداللہ ابن عباس جانتے تھے اس کو. آگے روایت اسی کی ذکر کر رہے ہیں، وہی اس سے مناسب والی. یضاعف لهم العذاب یوم القیامہ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اس کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا قیامت کے دن. ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس کے اندر ایک لمبی مدت تک رہیں گے ذلیل ہو کر. یخلد ہے ہمیشہ. اس آیت میں بھی امام بخاری اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کا. حضرت سعید ابن جبیر کی اب تک روایتیں تھیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ڈائریکٹ حوالے سے، اور یہاں یہ ہے ابن ابزا، عبد الرحمن ابن ابزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے صحابی ہے. سئل ابن مسعود، ابن ابزا فرماتے ہیں وہ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقوله والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق حتى بلغ الا من تاب. گویا ان دو آیتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے. ومن يقتل مؤمنا کی آیت کہتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اور والذین لا یقتلون النفس والی آیت یہ کہتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائیں گے. جب کافر کی توبہ کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے تو مومن کی توبہ پر بدرجہ اولا ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا والی یہ جو آیت ہے یہ تو ان کفار کے لیے تھی جو ایمان نہیں لائے تھے، جیسے میں نے ابھی کہا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے. فقال لما نزلت قال اهل مکہ قد عدلنا باللہ، اسی کی طرف اشارہ فرمایا. جب یعنی چونکہ لوگ الا من تاب کے ذریعے ایک طرح کی تسلی لے رہے تھے، آپس میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف رہا اور ایک دوسرے کو قتل کیا، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے وہ اپنے ایمان کی بنیاد کے اوپر اس واقعے کے ذریعے تھوڑا کچھ استدلال کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے، مومن ہونے کے بعد تم کسی مومن کو قتل کرو. یہ آیات تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پہلے حالت کفر میں تھے اور پھر اب ایمان لانا چاہتے تھے اور انہوں نے اس طرح کے بہت سارے گناہ کیے تھے، اب اس کے بعد وہ توبہ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا الا من تاب. فسألته فقال لما نزل قال اهل مکہ قد عدلنا باللہ، ہم نے اللہ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو شریک ٹھہرایا. عدل جعل کے معنی میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا. وقتلنا النفس التي حرم اللہ، اور ہم نے جس نفس کو اللہ نے حرام کیا تھا ہم نے ایمان والوں کو قتل کیا ناحق. واتینا الفواحش، اور بھی دوسری برائیوں کا ارتکاب زنا وغیرہ کا. تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. عبداللہ ابن عباس یہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے فرما رہے ہیں. آگے اس کے بعد والے آیت الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اس کے ضمن میں وہی روایت پیش کی جا رہی ہے. عبد الرحمن ابن ابزا نے امرنی عبد الرحمن ابن ابزا ان اسأل ابن عباس عن ہاتین الآیتین. پہلے والی روایت میں عبد الرحمن ابن ابزا خود یہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا. اور اس روایت میں ہے کہ عبد الرحمن ابن ابزا نے ہی اپنے شاگرد حضرت سعید ابن جبیر کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جا کر یہ دونوں سوال کرو ان دو آیتوں کے متعلق. فسألته، حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان دونوں کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا لم ينسخها شیء. ومن یقتل والی آیت کو کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا، گویا الا من تاب وآمن وعمل نے بھی نہیں کیا. اور بھی اس طرح کی دوسری جو آیتیں ہیں جن کے اندر حکم دیا گیا کہ توبہ کے بعد وہی عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان آیتوں نے منسوخ نہیں کیا. یہ باقی ہی ہے تاکہ لوگ ڈر جائے اس کو. اور
والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر قال نزلت فی اہل الشرک، ابھی سن چکے آپ مشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہے. تو جو پہلے سے مومن ہو اور کسی مومن کو قتل کرے وہ اس آیت سے استدلال نہیں کر سکتا، اور جو پہلے کفر میں ہو اور اب ایمان لانا چاہ رہا ہے اور اس بنیاد کے اوپر وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ سے معاف ہوگا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی جانتے تھے، لیکن آپ نے اس وقت کے حالات کے پیش نظر شاید ایسا کیا ہو. باب قولہ فسوف یکون لزاما ہلاکۃ، آیت کریمہ میں ہے فسوف یکون لزاما، پس اس کے لیے ہلاکت ہوگی. لزامن کا معنی پکڑ اور مراد اس سے ہلاکت، اس لیے کہ پکڑ ہونے کے بعد آدمی ہلاک ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے. دو مسئلے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام کا اختلاف قتل مومن متعمد توبہ سے معاف ہوگا کہ نہیں. اور یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ آیت کریمہ جو ہے ان آیت میں یہاں تو فسوف یکون لزاما ہے، لیکن اصل ہے سورہ دخان کی آیتیں. سورہ دخان کی جو آیتیں نازل ہوئی تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ اب تک نہیں ہوا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کو علم نہ ہو تو یہ نہ کہے کہ مجھے معلوم ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی تفصیلی بات ذکر فرمائی. اسی میں سے یہ سن ہے. ابن کثیر میں بہت تفصیل سے آپ اس کو سنیں گے انشاءاللہ. وہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیگر حضرات سے اختلاف، اور ایک صاحب بیان کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے یہ کہا تو حضرت مسروق وغیرہ کہہ رہے ہیں، آگے روایت وہ آ ہی رہی ہے. مسروق فرماتے ہیں قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خمس قد مضینا، 5 چیزیں گزر چکی. قیامت کی نشانیاں یا 5 چیزیں جو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اور قرآن کی آیتوں میں بھی ہے، یہ ہو چکی ہے. یعنی یہ علامت قیامات اور یہ جن چیزوں کا حدیث شریف میں ذکر ہے ان کا وقوع ہو چکا ہے. اسی میں ایک پہلی ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین، سورہ دخان کی آیت، اور اسی میں تفصیل فرمائی ہے حافظ ابن کثیر نے بہت. یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان واضح دھواں لے کر ان کے سامنے آئے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. دیگر صحابہ اور تابعین اور ائمہ تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ واقع نہیں ہوا، قیامت سے پہلے اس کا وقوع ہوگا اس دھوئیں کا، اور مومن کو ہلکا سا مومن کو زکام لگے گا اس سے. دوسرا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ تو ہمارے نزدیک بھی ہو چکا ہے. تیسرا ہے الف لام میم غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے، یہ بھی ہو چکا ہے. اور اس کے بعد روم والے بعد میں غالب بھی آ گئے، وہم فی بدع سنین آگے آیت میں موجود ہے. چوتھا ہے البطشہ، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ. پھر اس میں اختلاف، جسے دخان میں عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ ہو چکا ہے. غزوہ بدر سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی تو ابو سفیان وغیرہ مکہ میں پریشان ہوئے، بھوک کی وجہ سے ان کا حال یہ ہو گیا کہ دور سے ان کو ایسا لگا جیسے شراب ہے، اور یعنی پینے کی کوئی چیز ہے، اور وہ شراب تھی. یعنی دھواں کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے ان پر یہ حال طاری ہو گیا قحط سالی کی وجہ سے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ ہو چکا. پھر اس کے بعد یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن بڑی پکڑ ہوئی، اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لے رہے ہیں کہ یہ بھی ہو چکا ہے غزوہ بدر کے دن، اللہ پاک نے مشرکین کو جو پکڑا ہے سب. اور تیسرا ہے واللزام، وہ اس آیت میں ہے فسوف یکون لزاما. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ سب ہو چکا ہے، دخان بھی، قمر بھی، روم بھی. تو قمر اور روم اور دخان، قمر اور روم یہ تو دونوں آیتیں ہیں، سب کا اتفاق ہے، لیکن مسئلہ ان کا ہے دخان، بطشہ اور لزام کا. یہ قیامت سے پہلے ہوگی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہو چکی، دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ ہوگی. دونوں باتیں اپنی جگہ پر ہیں، بن وجین تو ہو ہی جائے گی، ہو ہی گئی ہے. اور لیکن اصل جو حدیث شریف میں ذکر فرمایا یہ قیامت سے پہلے ہونے والی ہے. عموماً حضرات محدثین اور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ ابھی یہ ہوئی نہیں ہے، یہ ہونے والی ہے. آگے سورہ شعراء، والشعراء یتبعهم الغاوون، اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا ہے. قال مجاہد تعبسون تبنون. چند کلمات ہے سورہ شعراء کی، ان آیتوں کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کلمات کو ذکر کرتے ہیں. اسی میں پہلا لفظ ہے اتبنون بکل ریح آیۃ تعبسون.
کیا ہر اونچی زمین پر، ریعن ٹیلے کے اوپر، ہر ٹیلے کے اوپر، اتبنون آیتن تم کوئی نشانی بناتے ہو، تعبسون فضول کرتے ہوئے، یعنی بلا ضرورت کے، بیکار، لغویات کے درجے میں۔ معلوم ہوا کہ جو ضرورت سے زائد چیز ہو اس کو تعبسون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے مکانات ٹیلوں کے اوپر بناتے تھے اپنی کاریگری دور سے دکھلانے کے لیے۔ اونچے پہاڑ، آج بھی یہی حال ہے، سعودی میں بھی شاہی محل اور دوسرے بڑے بڑے مکانات بنائے جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر۔ پہلے بھی اس طرح تھا، پاوا گڑھ آپ دیکھ لیجئے، اور اس طرح کی کئی جگہ ہیں ہمارے یہاں بھی، آبو، اتنے اونچے پہاڑوں کے اوپر مکانات، مندر، درگاہ ہیں اور لوگوں کے شاہی محلات، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ یہ انسانوں نے ہر زمانے میں اس طریقے سے چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدون بکل ریع آیۃ تعبسون کے ذریعے سمجھایا۔ 19ویں پارے میں آپ دیکھ رہے ہیں، آدھے پارے سے پہلے والا اگلا رکوع، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا پہلے ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد عاد کا ہے، پھر اس کے بعد لوط کا، لوط کا اور اصحاب ایکہ کا، اس طریقے سے قوم شعیب وغیرہ کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ ساری قوموں کا ذکر فرمایا، اسی میں ایک قوم کے لیے فرمایا، بڑے بڑے محلات قوم سمود وغیرہ بناتے تھے، ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو اتبنون بکل ریع، ہر ری کے مطلب وہی ہے اونچی جگہ، ٹیلے، تعبسون اونچے اونچے مینارے بناتے تھے، بڑے بڑے مکانات بناتے تھے بیکار۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے تو تعبسون تبنون، بنانا، تبنون میں بنانا تو آ چکا ہے، لیکن تعبسون اصل میں ہے یہ تعمیر ہی عبث کے طور پر ہے، اس لیے امام بخاری نے تعبسون کو تبنون سے تعبیر کیا کہ یہ تمہارے بڑے بڑے مکانات بنانا جن کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ خود ہی تمہارے لیے عبث ہے۔ حزین یتفتت اذا مست، آگے آیت کریمہ میں ہے، فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حزیم، باغوں، چشموں میں اور کھیتیوں میں اور کھجوروں میں جن کا گابا طلعها حزیم، بہت نرم ہو، ریزہ ریزہ ہو چکا ہو، اس طرح کا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس طریقے کی تم عیش اور مسرت کرنے کے لیے اس طرح کرتے تھے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا، ہرگز نہیں اس کے بعد چھوڑا جائے گا، یعنی اس کے بعد پکڑا جائے گا۔ خیر یہاں لفظ ہے حزیم، طلعها جس کا گابا بہت نرم اور ملائم ہے، گچھے پر ہوتا ہے اطلاق اس کا، تو جس کو ہاتھ میں پکڑے تو بہت باریک اور ملائم اور نرم ہوتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کو فرمایا یہ تفتت اذا مس، جب اس کو چھویا جائے تو یہ اتنا باریک اور مہین ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھل فروٹ کی شکلیں بناتے ہیں، جب پورا عمل درخت یا پودے جو ہوتے ہیں بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، ابھی جیسے بارش ہوئی اور لوگوں نے اگایا، ہاتھ سے مسل دے تو مسل جائے، اسی طریقے سے جب اس کا گابا اور جب اس کا پھل اوپر آنے لگتا ہے اس وقت بھی وہ بہت نرم اور ملائم ہوتا ہے۔ حزیم سے اس کی طرف اشارہ، حزم ان کا معنی چوڑے چورا ہونا بھی ہے، ہاشم کی طرح۔ مسحرین، آیت کریمہ میں ہے قالوا انما انت من المسحرین، اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تو ہمارے اوپر سحر کرنے والے ہیں، یعنی مسحرین، اس میں مفعول کا صیغہ، آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اس لیے آپ بہتی بہتی باتیں نعوذ باللہ کرتے ہو۔ من المسحرین ای من المسحورین، آپ سحر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ جیسے یہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا، یہ تو پچھلے انبیاء کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا کہ آپ کو ہمارے معبود نے چھو لیا ہے اور اس بنیاد پر آپ کی یعنی نظر لگ گئی ہے، ہمارے گجراتی میں بولتے ہیں موٹھ مارنا، جیسے ابھی یہ نوراتری کے دن آئیں گے تو موٹھ مارنا ہوگا، اس کے اندر گڑیے اور یہ گانا اور ناچنا کودنا ڈانڈے کھیلنا، اسی کے اندر یہ لوگ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں۔ آگے آیت کریمہ میں لفظ ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی۔ یہ آیت کریمہ میں لائکہ بھی ہے اور ایکہ بھی ہے، ہماری قرأت میں کذب اصحاب الایکۃ ہے، اور نافع ابن کثیر جو
قرات کے امام ہے، ان حضرات کے نزدیک لئیکا ہے، تو دونوں ہے آیت کریمہ میں لفظ۔ آگے اس کے بعد لکھا ہے کہ ایکتن کی جمع ہے۔ نیچے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصواب ان اللیکۃ والایکۃ جمع ایکین، ایکتن بغیر الف لام کے اور اس کی جمع الف لام والا ہو جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا، امام بخاری نے یہی لکھا ہے دونوں کو، لیکتو اور ایکتو، تو الایکتو الف لام ہے اور جمع ایکتین یہ واحد، تو ایکتن واحد اور الف لام کے ساتھ جمع ہو جائے، وہی جمیع شجرین، درختوں کے جن کو کہا جاتا ہے، چونکہ یہ بن والے، اسی لیے ہمارے مفسرین نے ترجمہ کیا قدب اصحاب الایکۃ المرسلین، بن والوں نے، بن سے مراد وہی بڑے بڑے درختوں کا گجراتی میں ون بولتے ہیں، یہ بن کے اندر تو جمیع الایکہ۔ خیر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ لیکتون اور ایکتن یہ دونوں جمع ہے اور واحد ہے ایکن، ایکتن کی جمع الایکۃ کیسے آ سکتا ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشکال کیا ہے۔ خیر امام بخاری نے ابو بیرہ سے نقل کیا ہے، تو اس طرح کی نقل میں الفاظ کی واحد تثنیہ جمع کے سلسلے میں ائمہ کا کئی اختلاف ہے، خاص کر کے ائمہ لغات کے، تو ان اختلافات میں سے اس کو بھی سمجھا جائے۔ یوم الذلہ، آگے آیت کریمہ میں ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذْنَاهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الذُّلَّةِ، انہوں نے قوم نے تکذیب کی، پس اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کو پکڑا عذاب یوم الذلہ، سائے کا عذاب، سائے کے دن کا عذاب، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو عذاب آیا اس کو یوم الذلہ سے تعبیر فرمایا، اذلال العذاب ایاہم، ان پر عذاب کا سایہ، عذاب کا کوڑا یہ بھی بولا جاتا ہے۔ آگے اس کے بعد ایک لفظ ذکر کیا ہے موزون، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون، اور ہم نے اگایا ان کے لیے ہر چیز کو ایک اندازے سے، وزن سے، موزون وزن کی ہوئی۔ یہاں یہ سورہ ہجر کی آیت ہے اور یہاں آ گیا موزون، تو کچھ حضرات نے فرمایا کہ سہو کاتب ہو گیا، یہ آیت کا یہاں تعلق ہے ہی نہیں، یہ تو سورہ ہجر سے اس کا تعلق ہے۔ آگے اس کے بعد ہے کالطود العظیم، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فانفلق سمندر پھٹ پڑا، فکان کل فرق پس ہر جماعت کالطود العظیم، پس ہر حصہ اس کا، کل فرق اس کا حصہ، کالطود العظیم بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ 12 قبیلے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر میں 12 راستے کر دیے، تو یہ جو پانی تھا چھٹ گیا اور پہاڑ کی طرف بلند ہو گیا، اور ان کے لیے زمین میں نیچے راستہ ہو گیا، اور یہ زمین والا پانی پہاڑی شکل میں اونچا ہو گیا، جتنی پانی کی سطح تھی اس سے اونچے چلا گیا، اور اندر راستہ اللہ پاک نے فرما دیا، اس کو تعبیر فرمایا اچھا کل جبل پہاڑ کی طرح۔ آگے لشرذمۃ قلیلۃ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ جماعت چھوٹی سی ہے، شرذمۃ کا معنی جماعت ہے۔ یہ سب قصے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اسی کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ساجدین یہاں مسلین کے معنی میں، اور وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ ذات جو آپ کو دیکھتی ہے، حین تقوم جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور وہ ذات آپ کے الٹنے پلٹنے کو دیکھ رہی ہے سجدے میں۔ آپ جب ایمان والوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے تقلب کو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے اس میں کچھ حضرات نے اور بھی دوسری بحثیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے سراجی کا خطبہ ہے الطیبین الطاہرین، اور مختارات میں بھی حضرت مولانا علی میاں صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں لکھا ہے پاکیزہ نسب، اور پاکیزہ نسب کا یہی مطلب کہ جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب ایمان والے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا۔ تو اس ضمن کے اندر وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ساجدین سے مراد مسلین، اور مسلین سے مراد یہاں پر کچھ حضرات نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کا جو پاک نسب ہے طاہر اور طیب، اس کی طرف اشارہ ہے۔ خیر
اور بھی دوسرے حضرات نے یہ تفسیر اپنی جگہ پر کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کی ہے, انہوں نے صرف مصلینا کا لفظ ذکر فرما دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان والا مسئلہ, اس مسئلے اور اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے پوچھنے والے نہیں ہیں. کسی کے ماں باپ کے متعلق ہم کوئی بات چھیڑیں تو اس کو برا لگتا ہے, تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین محترمین کے سلسلے میں ہماری طرف سے اس طرح کی باتوں کو چھیڑنا مناسب ہی نہیں ہے, اس لیے اس کو ذکر ہی نہ کیا جائے. کوئی سوال کرے تو بھی اس کو ٹال دیا جائے کہ بھئی میرے اور آپ کو اس سے آپ کے والدین کے متعلق کبھی آپ کے دل میں شک ہوا, آپ کے اپنے کسی بڑے قریبی رشتہ دار, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترمین کے لیے اس طرح کا سوال اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. کچھ حضرات نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے نواز دیا, کچھ حضرات نے فرمایا کہ یہ فطرت کے دور کے حضرات ہیں, اس لیے مشرک نہ ہو تو ان کے حق میں نجات ہی کا فیصلہ ہے. امام مسلم کی روایت پر حافظ جلال الدین سیوطی نے کلام کیا ہے, اس لیے اس قسم کی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر, آگے آیت میں ہے لعلکم تخلدون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اور تم بناتے ہو مصانع. مصانع کی تفسیر فرمائی. اچھا, آگے بیچ میں الفاظ رہ گئے, کأنکم لعلکم تخلدون تو ہو گیا, اور آیت کریمہ میں لعلکم تخلدون گویا کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو. اس طریقے سے فی الساجدین وتقلبک فی الساجدین, اور اس سے پہلے لعلکم تخلدون ایسا لگ رہا ہے وتتخذون مصانع کے بعد لعلکم تخلدون. کأنکم لعل امید کے معنی میں آتا ہے, اس جگہ پر وہ تشبیہ کے لیے ہے, تعلیل کے لیے نہیں ہے. تعلیل کے لیے ہے, تشبیہ کے لیے نہیں ہے. تو لعل ہے امید کے لیے, لیکن آگے آیت میں اس کو ذکر کیا کأنکم. عمومی طور پر لعل آتا ہے وہ تعلیل کے لیے آتا ہے, لیکن اس جگہ پر تعلیل کے لیے نہیں آیا, اس جگہ پر وہ تشبیہ کے لیے آیا, اس لیے لعل کے بجائے کأن اس کی تشریح فرمائی. تم مناروں اور بلند مکانوں میں کاریگری بناتے ہو, شاید تم ہمیشہ رہنے والے ہو. کأنکم لعلکم تخلدون ای کأنکم تخلدون, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رات دن عمارتوں میں لگے ہوئے ہو, بلڈنگیں بنانے میں لگے ہو, کوئی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں. کأنکم تخلدون, تم یہ سمجھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی رہنا ہے, اس لیے بڑے شاندار مکانات بناتے ہو. ابھی بھی وہ سب موجود ہے, بڑے مضبوط قلعے. اللہ پاک بھی فرماتے ہیں. اچھا, اس کے بعد لفظ ریح آیا, اس سے پہلے آ چکا ہے تیلا, زمین سے ابھرا ہوا حصہ. جمعہ ریعۃ و اریاء, واحدہ الریعۃ, یہ سب واحد بھی یہ ہے, جمع بھی یہ ہے. مصانع کل بناء فہو مصنعۃ, مصانع کا لفظ وتتخذون مصانع, مصنع کی جمع ہے مصنعۃ, اور مصنع. صنعۃ یہ فیکٹری کو, مشینری کو, کاریگری کو, سب کو کہا جاتا ہے. آیت کریمہ میں مصانع لعلکم تخلدون, مصانع سے مراد یہاں بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بتلائی. فرحین, اس کے بعد ہے وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین, تم پہاڑوں کو تراشتے ہو اور تراش کر بیوتن مکان بناتے ہو. فریحین فارحین دونوں قراتیں ہیں. حاذقین کا معنی بڑے تجربے کی بنیاد پر امام بخاری نے یہ ترجمہ کیا کہ گویا تم بڑے ماہر ہو. اور فریحین تکبر کے معنی میں بھی آتا ہے, اتراتے ہوئے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی اور اس پر اتراتے ہو. تو یہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے مشرکین کافرین پچھلی قومیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں اس کی طرف اشارہ فرمایا. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, عصا یعصو کا معنی فساد مچانا. عاص یعیسو بھی آتا ہے, نصر ینصر سے, ضرب یضرب سے, دونوں سے آتا ہے. ایک ہی معنی اس کا ہے زیادہ فساد مچانا, اس کو تعثو کہا جاتا ہے. اس لیے قوم سمود کو اللہ پاک نے فرمایا, ان کو مدین والوں کو, ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت فعل کرو, یعنی ایسا فساد جو دوسروں تک متعدی ہے اور اشد فساد. عاص یعیسو عیسن. اچھا, آگے اس کے بعد ہے واتقوا الذی خلقکم, ڈرو تم اس اللہ سے جس نے تم کو پیدا کیا. والجبلۃ الاولین, تم کو بھی اور اگلی نسلوں کو, اگلی مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا. تو الخلق تمہیں بھی اور دوسری مخلوق کو بھی جس خداوند قدوس نے پیدا فرمایا اس سے تم ڈرو. یہاں جبل کا معنی ہے مخلوق, خلی کا, جبلت اسی سے آتا ہے. ومنہ جبلن جبلن جبلن, سب قراتیں ہیں لیکن یہ سب شاذ قراتیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی کئی قراتیں لاتے ہیں. نفس قرات بتلانے کے لیے لانا تو اپنی جگہ پر,
لیکن اس سے دھوکہ نہ کھائے. اسی لیے بخاری شریف کا گجراتی ترجمہ کرنے کی بات آئی تو ہمارے بزرگوں نے اسی لیے منع کیا کہ اس کی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عوام الناس کے سامنے بتلایا جائے تو اس سے اختلاف اور انتشار ہوتا ہے. خیر، تو یہ الفاظ جبلن جبلن، کچھ حضرات نے یہ کیا کہ اس قسم کی الفاظ کو چھوڑ ہی دیا ہے، صرف روایتوں کو ہی جمع کیا ہے، ترجمۃ الباب کو صرف لکھا اور پھر اس طرح کی لغات یا اس طرح کی باتیں آتی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کبھی چھوڑنے میں بھی شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، وہی چھوڑی ہوئی چیز ہی ان کا رد ہوتی ہے. باب قوله ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے جو دعا فرمائی، آپ رسوا مت کرنا مجھے جس دن آپ لوگوں کو اٹھائیں. آگے اس کے بعد روایت ذکر فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو قیامت کے دن دیکھا، علیہ الغبر والقطر، ان کے اوپر پریشانی اور کالا پن تھا. قطرہ کا معنی دھوئیں کی طرح تھا. اس روایت میں یہ ہے. دوسری روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ پھر اللہ تبارک، یعنی پہلے تو دیکھا تو اصلی شکل میں دیکھا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر پھیرنے کا فرمایا اور پھر اس کے بعد وہ بجو کی شکل میں ہو گئے. اب وہ والد کی شکل ہی نظر نہیں آئی، اس لیے اب کوئی پریشانی نہیں ہوئی. خیر، امام بخاری فرماتے ہیں غبرہ اور قطرہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے. یوم القیامت علیہ الغبر والقطر، دونوں الغبرۃ ہی القطرۃ، کچھ روایتوں میں یہ موجود ہے، ہمارے نسخے میں نہیں ہے. آگے اس کے بعد یلقا ابراہیم و اباہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے ملیں گے، ویقول، اور یہ کہیں گے یا ربی انک وعدتنی اللہ تخزنی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے جس دن آپ لوگوں کو اٹھائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں پر حرام فرما دیا. گویا وعدہ خلافی مقصود نہیں ہے، یہ کہنا بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام صرف اتنا ہے کہ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے، تو چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شکل ہی بدل لیں گے تو اب رسوائی کا سوال نہیں آئے گا. یہ والد صاحب کی موت کے بعد کی ہے، لیکن دوسری جگہ صراحت آئی ہے کہ ان کا جب اللہ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ ظاہر ہو گیا، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا. کچھ لوگوں نے استدلال کیا، صحابہ کرام نے اپنے والد وغیرہ جو انتقال کر گئے تھے کفر میں، ان کے لیے دعا کے موقع پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو دعا فرمائی تھی. اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اس وقت تھا جب انہوں نے اپنے والد سے سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ فرمایا، اور اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا فلما تبین لہ انہ عدو للہ، اللہ کے دشمن ہونے کا، تو تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد ان سے برات کا اظہار کر دیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام یہ فرمائیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شکل بدل لیں گے تو اب رسوائی کا سوال ہی نہیں ہوا. رسوائی تو تب ہوتی کہ اعلان ہو کہ یہ آزر ہے حضرت ابراہیم کے والد، اور علی رؤوس الخلائق ان کا نام بولا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھوڑی تکلیف ہوتی، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شکل ہی بدل لیں گے تو سوال ہی نہیں ہے. یہ اس کی شان بے نیازی ہے. آگے روایت آ رہی ہے جناب ابو طالب کی بھی، اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کیے ضرورتیں چلتے ہیں، ہدایت کی ہوائیں چلتی ہے، اور کس کے لیے ہوتی ہے کس کے لیے نہیں، عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے. ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر دونوں کے لیے دعائیں مانگی گئی. ابو جہل مالدار تھا، قبیلے کا سردار تھا، سب جگہ پر اس کی طوطی بولتی تھی میں مکہ کا سردار ہوں، اور اس طرح کی ساری باتیں ہوتی تھی. لیکن اللہ پاک نے ایک نوجوان کو جو اتنے مالدار نہیں تھے، جو اتنے بڑے قبیلے والے نہیں تھے، لیکن بہادر تھے، لیکن ہمت جرأت تھی، اللہ پاک نے عمر بن خطاب کو قبول کر لیا اور عمرو بن ہشام کو قبول نہیں کیا. جناب ابو طالب کے پاس حضور آئے اور بار بار تلقین کرتے رہے کہ چچا ایک مرتبہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اس کے ذریعے گواہی دوں، لیکن ابو جہل بار بار تردید ہی کرتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ اگر آپ بول دیں گے تو کیا آپ اپنے عبد المطلب کے دین سے عبد المطلب کا لفظ بولا. خیر، آگے آ رہی ہے وہ روایت. باب قولی وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ شعراء کے اندر یہ ایک آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. وقت جناح کا آگے آیت میں یہ بھی ہے، اور اپنے بازو کو پست کیجیے. یہ تشبیہ دینا ہے
پرندہ جسے اپنے بازو کو فرفرا کر اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ جیسے اب تک آپ کی عادت رہی وقف جناح کا، آپ اپنے بازو کو پست کیجیے، علیم جانب، نرمی اختیار کیجیے۔ نرمی یہی ہے کہ برداشت کیجیے آپ کے رشتہ دار یا دوسروں کی طرف سے جو اذیت آئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو برداشت کیا ہے۔ آگے اسی واقعے کو نقل کیا جاتا ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھے، اسی کو صفا پہاڑی کا واعظ کہا جاتا ہے۔ فجعل ینادی، اور آپ پکارنے لگے، اے بنی فہر، اے بنی عدی، قریش کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے سب، حتیٰ اجتمعوا، سب جمع ہو گئے۔ عرب میں دستور تھا ایک آدمی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اس طرح کا اعلان کرے تو سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی بڑا معاملہ پیش آیا ہوگا، تو سب جمع ہو جاتے۔ چنانچہ فجعل الرجل، جب آدمی خود آ نہیں سکتا تھا تو ارسل رسولا، اپنا کاتب بھیجتا، اپنی طرف سے دوسرے کو بھیجتا، لینظر ما ہوا، تاکہ وہ دیکھے کہ کیا پیش آئی یہ چیز۔ فجاء ابو لہب وقریش، ابو لہب آیا اور قریش تو تھے ہی، ابو لہب بھی خود قریش میں سے، لیکن چونکہ اس نے بعد میں ایک شرارت کی اس لیے یہاں اس کا نام وضاحت کے ساتھ لیا گیا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایتکم، مجھے بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک لشکر وادی میں ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ وادی کھلے میدان کو کہتے ہیں، اور دو پہاڑوں کے بیچ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہاڑی پر تشریف فرمائے، تو آپ کو اوپر کا بھی نظر آ رہا ہے اور نیچے کی وادیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، وادی میں نیچے کوئی ہو وہ بھی نظر آئے، اور یہ لوگ تو نیچے کھڑے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ پہاڑ کے اس سمت میں کیا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی لشکر ہے ایسی میں تمہیں خبر دوں، ترید ان تغیر علیکم، جو لشکر یہ چاہتا ہے کہ تم پر حملہ کرے، اکنتم مصدقیہ، کیا تم لوگ میری بات مانو گے، یعنی سچا سمجھو گے مجھے؟ یہ جملہ جواب میں فرمایا، ما جربنا علیک الا صدقا، آپ پر کبھی بھی ہمارا تجربہ کذب کا نہیں ہوا ہے، ہمیشہ آپ کو سراپا تصدیق ہی پایا، آپ جو فرماتے ہیں وہ سچی ہی بات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حصی مثال کے ذریعے ان سے یہ بات لے لی، یہ داعی کو دعوت دینے کے جو اسالیب اور طریقے ہیں اور انداز تکلم ہے یہ بتلائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے، حالانکہ سب خاندان کے رشتہ دار لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار ہے، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھ رہے ہیں کہ وادی کے پچھلے حصے میں کچھ ہے، تو میں اس پوزیشن میں ہوں حصی طور پر کہ مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نہیں، مانوی طور پر بھی اللہ پاک نے مجھے اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ مانوی طور پر میں نبی ہوں، میں جو آخرت کی چیزیں دیکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم ہنسنا کم کر دیتے اور رونا زیادہ کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی پر کھڑے ہو کر بتلایا کہ مقام کی بھی بلندی ہے اور رتبے کی بھی بلندی اللہ نے مجھے دی ہے، اس لیے میں ماں ورائے موت بھی دیکھ رہا ہوں، تم ماں ورائے موت کو نہیں دیکھ رہے ہو، میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اگر ایمان نہیں لائے تو سخت عذاب آئے گا اللہ پاک کی طرف سے اور تم چھوٹنے والے نہیں ہو۔ فقال ابو لہب، تو ابو لہب نے کہا تبا لک سائر الیوم، پورے دن تمہارے لیے ہلاکت ہو، لہذا جماعتنا، ہم تو سمجھے کہ کوئی دوسرا کام ہوگا، تم نے اپنی دعوت ہی کے لیے ہمیں جمع کیا۔ فنزلت، تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، یہ تو پہلی بد دعا ہے، اور وتب اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ یہ میں بد دعا دے رہا ہوں اور میری طرف سے ہی میری یہ بد دعا قبول بھی ہے، یہ ہونے ہی والا ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمل فرمایا۔ سب سے بڑا مرحلہ آدمی کے لیے اپنے گھر اور اپنے خاندان کے افراد کو دین کی دعوت دینا، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے ان مراحل میں ہی سب سے پہلے بڑی پریشانی اٹھائی۔ بعد والی روایت حضرت سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ والی آیت، اور آپ نے فرمایا یا معاشر قریش او کلمۃ نحوها، یا معاشر قریش فرمایا یا اس سے ملتا جلتا جملہ، مراد وہی ہے قریش کا قبیلہ۔ اشتروا انفسکم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اشارہ فرما دیا عذاب سے طاعت کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے نفس کو خرید لو، یہی نجات کا ثمن ہے۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا،
میں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں. اللہ کا عذاب آیا تم ایمان نہیں لائے تو میں تمہاری طرف سے کوئی اللہ پاک کے یہاں بچاؤ نہیں کر سکتا. یا بنی عبد مناف، سب سے پہلے اپنے خاندان کو، یا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، پھر چچا کو مخاطب کیا عباس ابن عبد المطلب کو، پھر پھوپھی کو حضرت صفیہ کو، اور پھر اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو چاہو تم مانگ سکتی ہو، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر ایمان نہیں لائی بالفرض و تقدیر تو کل قیامت کے دن میں تمہاری طرف سے کوئی بچاؤ نہیں کر سکوں گا. دنیاوی اعتبار سے مال مانگو، مال دے دوں گا ابھی. آگے اس کے بعد سورہ نمل ہے. سورہ نمل کے بھی چند کلمات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان چند کلمات کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. پہلی آیت ہے الخبأ، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. اللہ یسجدوا، کیوں سجدہ نہ کریں اس اللہ کے لیے، الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے. خبأن خبأن، خبأت لک خبأن. ابن سیاد والی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے لیے ایک چیز چھپائی، اور پھر اس کے بعد دخان پورا نہیں بول سکا وہ دکھ ہے. تو خبا کا معنی چھپانا. اور اسی طریقے سے حضرت مسور ابن مخرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ آئے، اور ان کا بھی یہی حال ہوا. حضرت مخرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے عبا لے کر آئے اور یہ فرمایا خبأت لک، میں نے آپ کے لیے اس کو چھپا کے رکھا تھا کسی اور کو نہ پہنچ جائے بھول میں، تو آپ کے لیے باقی رکھنے کے لیے میں نے تو خبا کا معنی چھپانا. آیت میں بھی اللہ یسجدوا میں بھی خب ان کا معنی چھپانا ہے. ما خبأت، جو تم چھپاؤ اس کو کہا جاتا ہے. آگے اس کے بعد لا قبل لہم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا ارجع الیہم، اپنی حکومت وانوں کے پاس واپس جائیے. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ ان سے نہیں ہو سکے گا. لا قبل لہم ای لا طاقت لہم، جن سے ان کی طاقت نہیں ہوگی، یعنی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں لفظ ہے الصرح، قیل لها ادخل الصرح، بلقیس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جائیے. صرح ان کا معنی محل. کل ملات اتخذ من القراریر، اس گارے کو کہتے ہیں جو شیشے سے بنایا جائے، آمیزش جس میں شیشے کی ہو، اور اس طریقے سے گلاس اور کانچ کا بنایا گیا وہ محل. اور اسی طریقے سے حوض کا بھی آگے لفظ آ رہا ہے. صرح کا معنی قصر محل، وجماعتہ سروح، اور اس کی جمع سروح آتی ہے. آگے وقال ابن عباس ولہا عرش عظیم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولہا عرش عظیم، قرآن کریم کی آیت ہے. ابن عباس تو تفسیر فرماتے ہیں سریر، اور اس کے لیے بلقیس کے لیے ولہا عرش عظیم، بڑا تخت تھا، اسی کو فرمایا عمدہ اور اچھی کاریگری والا تخت. سریر سے مراد یہاں تخت ہے. کریم، مختلف کلمات استعمال ہوئے ہیں. ولہا عرش عظیم، اس کے لیے بڑا محل ہوگا. آگے اس کے بعد حسن الصنعاتی، عرش کے لیے تو لفظ آیا سریر، اور عرش عظیم ای کریم، بڑا، یہ بڑا اچھی کاریگری والا اور بڑی عمدہ قیمت والا. آگے اس کے بعد ہے تعین، یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. پہلے لفظ حسن الثنا و غلاء الثمن، مہنگا اور قیمتی، اس کو حسن الثنا و غلاء الثمن یہ کریم کی تشریح فرمائی. ولہا عرش عظیم، ولہا عرش کریم کا لفظ بھی آیا ہے. تو اس کے لیے یہ ذکر فرمایا کہ اس کا تخت بہت شاندار تھا اور اس طریقے سے تھا جس کے لیے فرمایا. آگے اس کے بعد قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جائے. درباریوں میں سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بلقیس کا تخت میرے پاس اتنی جلدی لے کر کون آئے گا اس کے آنے سے پہلے. تو قبل ان یاتونی مسلمین، یہ مسلمین کی تشریح فرمائی ای طائعین، فرما بردار ہو کر. آگے ردیف لکم،
قل عسى ان يكون ردیف لکم، آپ فرما دیجئے کہ قریب ہے ان یکون ردیف لکم بعض الذی تستعجلون، یہ کہ قریب ہی میں آ جائے تمہارے لیے بعد وہ عذاب جس کی تم جلدی مچاتے ہو. عسى ان یکون ردیف لکم ای قریب لکم، اقترب لکم، تمہارے قریب آ گیا، تو ردیف کا معنی اقترب. آگے آیت میں ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تحسبها جامدة، آپ ان کو سمجھیں گے کہ وہ اپنی جگہ پر جامد ہے. قیامت کے روز یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے ذرے ریزے ریزے ہو جائیں گے. ابھی آپ کو پہاڑ قائم نظر آتے ہیں، قیامت کے دن یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. آپ سن چکے ہیں، بالکل ہموار میدان. رَبِّ أَوْزِعْنِي اے رَبِّ اجْعَلْنِي، آپ مجھے توفیق دیجئے، آپ مجھے بنا دیجئے. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا، اچھا آگے آیت میں ہے وقال مجاہد نَكِّرُوا اے غَيِّرُوا نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، اس کے تخت کو بدل لیجئے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ، جب سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ تخت تمہارا ہے عرشک، تو انہوں نے جواب میں کہا قالت كأنه هو، یہ اس کی سمجھداری اور عقل مندی تھی. ایک طرف تو انہی کا تھا، اس کا ان کو یقین تھا، لیکن دوسری طرف کچھ چیزوں کی اس میں فرق کر دیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اس کا امتحان لینے کے لیے، اس لیے اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا كأنه هو، ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، یہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا ظاہری اعتبار سے مفسرین نے یہی معنی لیا ہے کہ یہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، یہ بلقیس کا جملہ ہے کہ ہم کو اس سے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا آپ کی باتوں کے سلسلے میں، اور آپ کے پاس سے ہدہد آیا، یہ سب چیزوں نے ہمیں یہ کر دیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا درجہ عنایت فرمایا ہے، اور وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم آپ کے فرما بردار ہیں. اس معجزے سے پہلے ہی ہمیں معلوم تھا. اور کچھ حضرات نے کہا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ذکر کیا، اللہ پاک نے ہمیں اس سے پہلے یہ چیز عطا فرما دی. تو بلقیس کی طرف راضی ہوگی، یعنی بلقیس سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں تم سے پہلے ہی دے دی ہے، علم بھی دے دیا اور ساری چیزیں بھی دے دی، تبھی تو امتحان ہوا. وقیل ادخل الصرح، اور پھر اس کے بعد پائیزیں اونچے کرنے لگی، اور اللہ پاک نے ان کا جواب دے دیا. خیر، یہاں امام بخاری فرماتے ہیں وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ارشاد ہے، تاکہ جو دو قول ہے اس میں سے ایک قول کی طرف امام بخاری نے رجحان پیدا فرمایا. الصرح برکۃ ماء ضرب علیہا سلیمان قواریر البسہا ایاہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف سے جو آپ کے لیے انتظام ہوا تھا، صرح کا معنی پانی کا تالاب، برکۃ ماء، جس پر سلیمان علیہ السلام نے ضرب علیہا قواریر، شیشے لگائے تھے، البسہا ایاہ، یہ صاف شفاف اس کے اوپر ڈھانپ دیے تھے، نیچے پانی ہی ہو اور اوپر اس کے اوپر یہ شیشے لگا دیے تھے. یا مطلب پانی شیشے والا تھا اور ایسا نظر آ رہا تھا کہ یہ تالاب شیشے والا تھا اور اندر پانی نہ ہو اور ایسا لگا، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں برکۃ ماء، پانی والا ہی تھا، اور البسہا ایاہ، اس پانی کے اوپر انہوں نے اس کو ڈال دیا تھا شیشے کو، اس لیے نیچے پانی تھا وہ بھی، لیکن شیشے کی وجہ سے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ پانی نیچے ہے یا اوپر، اور انہوں نے پائجامے اونچے کر دیے، اور اس کی بنیاد پر پھر اس کے بعد جواب دیا گیا. آگے اس کے بعد سورہ قصص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو شروع فرمایا تفصیل سے، اور پھر اس کے بعد اور بھی دوسرے واقعات ذکر فرمائے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الگ الگ کلمات کو یہاں بھی ذکر کرتے ہیں. آیت کریمہ ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر وہ چیز ما ارید بہ وجہ اللہ. ایک تو فرمایا الا ملکہ، اللہ کی حکومت باقی رہے گی، اللہ جن کو باقی رکھنا چاہیں گے وہ، اور باقی سبھی اللہ کی ملک ہے، اللہ ہی کا ملک ہے ساری کی ساری چیز، ہم میں سے کسی کی کوئی چیز نہیں ہے. تو کل شیء ہالک الا وجہ.
اللہ کی حکومت. اور دوسری تشریح فرمائی کل شیء ہالک، ساری چیزیں ہلاک ہوگی مگر وہ اعمال وجہہ ما ارید بہ وجہ اللہ، جن اعمال میں اللہ کی رضامندی چاہی ہوگی وہ اعمال باقی رہیں گے، اور جن میں مخلوق کو راضی کرنا ہوگا، مخلوق کے لیے کیا ہوگا. روایتیں آپ سن چکے ہیں حدیث شریف میں کہ کہہ دیا جائے گا کہ جن کے لیے کیا ان سے بدلہ لے لو. فقال مجاہد فعمیت علیہم الانباء، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ آیت میں فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں ہے فعمیت علیہم الانباء یومئذ، اس دن ان کی عمیت علیہم الانباء، ان کی دلیلیں گم ہو جائے گی، اندھی ہو جائے گی، خبریں ان کی اندھی ہو جائے گی. مراد یہ ہے کہ دنیا میں تو ادھر ادھر کی بکواس بہت کرتے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں کفروں کو، یہود اور نصارہ کو، اور یہاں والے بھی دلیلیں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان منکرین کے پاس قیامت کے دن کوئی دلیل نہیں ہوگی. فعمیت علیہم الانباء، ساری حجتیں اور ساری دلیلیں اس وقت ان کے سامنے بیکار ہوگی. آیت کریمہ میں آگے ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے ہیں، آپ ہدایت نہیں دیتے ہیں جس کو آپ چاہے، لیکن اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے. وہی روایت آ گئی جس میں جناب ابو طالب کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں. حضرت سعید ابن مسیب اپنے والد حضرت مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو جاءہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. فوجد عنده ابا جہل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے پاس ابو جہل کو اور عبداللہ ابن امیہ ابن مغیرہ کو، اس قسم کے سرداروں کو دیکھا. فقال ای عمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کلمتن ایک ایسا کلمہ، احاج لک بہا عند اللہ، جس کے ذریعے میں اللہ پاک کے پاس دلیل سند پیش کر سکوں کہ میرے چچا نے ایمان قبول کیا تھا. فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، ان دونوں نے حضرت ابو طالب کو فرمایا، کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، یہ ملت عبد المطلب کا عنوان دیا. یہ بدماشی اور شرارت ہوتی ہے. کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جا رہے ہیں؟ رغیب عن کا معنی بے رغبت ہونا. فلم یزل رسول اللہ یعرضها علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے چچا پر لا الہ الا اللہ کو پیش کرتے رہے. ویعیدانہ بتلک المقالہ، اور یہ دونوں شریر اس جملے کو بار بار دہراتے رہے، اترغب عن ملتی والا، یہاں تک کہ قال ابو طالب آخر ما کلمہم علی ملت عبد المطلب، یہاں تک کہ ابو طالب نے آخری بات جو کہی ان لوگوں سے وہ یہی جملہ تھا، علی ملت عبد المطلب. اس نے کہا تھا کہ کیا اس دن پر، تو کہا نہیں، عبد المطلب کے دین پر. یعنی انہوں نے کہا تھا اترغب عن ملت عبد المطلب، تو اس کے جواب میں چچا نے کہا ام ملت ابراہیم، یعنی رغبت نہیں کر، عدم رغبت، یعنی میں قبول کر رہا ہوں. وہ ابا، صاف آگے الفاظ یہ ہے، وہ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اور انکار کیا اس بات سے کہ لا الہ الا اللہ کو پڑھے وہ. یہ روایت ہے. آخری طور پر یہی جملہ حضرت ابو طالب کی زبان سے نکلا. کچھ حضرات نے ابو طالب کے ایمان کے متعلق گفتگو کی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انک لا تہدی کے ذریعے بتلا دیا گیا. اس لیے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید ابن مسیب اپنے والد سے جو نقل کرتے ہیں تو مسیب کے متعلق کہا کہ یہ تو بعد میں ایمان لائے ہیں، ابو طالب کی وفات کے موقع پر یہ نہیں تھے، اس لیے یہ روایت یہ کہہ رہے ہیں ان پر کلام کیا ہے. لیکن اور بھی دیگر حضرات اور خود انک لا تہدی کی شان نزول کے سلسلے میں، اور اسی طرح خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آ رہا ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے چچا نے آپ کی خدمت کی تو آپ نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ میں صرف تخنے تک ان کو عذاب ہوگا، اگرچہ اس کا اثر دماغ تک ہوگا، لیکن اگر میں نہ ہوتا تو دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوتے. تو معلوم یہ ہوا، اس روایت سے دونوں باتیں معلوم ہوئی، حالت ایمان میں نہ ہونا بھی معلوم ہوا، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب میں اس طرح تخفیف ہوگی. نفس کفر کا عذاب تو ملے گا، لیکن یہ جو دوسری نیکیاں ہیں ان کا وہاں بدلہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن حضور کی سفارش اور حضور کے کہنے پر اللہ پاک کی طرف سے اتنا ہے. آپ نے خود فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوتے. اس طرح کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو وہاں کفر کی بنیاد پر ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کے اندر ہمیں متوجہ فرمائے
کہ اللہ پاک کے یہاں حسب نسب خاندان قریبی تعلقات یہ چیزیں نہیں چلتی ہے، وہاں اللہ پاک کی طرف سے تقویمی طور پر جس کے لیے ایمان لکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے حق میں فیصلہ کیا ہے وہی اس طرح کرتے ہیں۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو ترجمان سننا میں ایک جگہ پر ذکر کیا ہے، اور تھوڑی بحث اس انداز سے کی ہے کہ جناب ابو طالب کی یہ ساری جو محبتیں حضور کے ساتھ تھی وہ اپنے والد کے پوتے یعنی عبد المطلب کی طرف سے جو ان کو سونپے گئے تھے، اور خود آپ چچا تھے تو چچا کی نسبت والد محترم کے سونپے ہوئے محبتیں تعلقات تھے، لیکن یہ سارے کے سارے ایک نسبی رشتے کی محبتیں اور تعلقات تھی۔ اگر نبی والے رخ سے دیکھتے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کی تائید یعنی جتنی حضور کی مدد فرمائی وہ بھی ایک چچا اپنے بھتیجے کی ایک خاندانی اور قبائلی دنیا کے اندر اپنے قبیلے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، قبیلے اسی طرح رہتے تھے پہلے بھی، عصبیت کی جو بات آئی روایتوں میں اسی بنیاد پر کہ اپنا قبیلہ حق پر ہو یا باطل پر، قبیلے والے لڑ رہے ہیں تو ہمیں بھی لڑنے کے لیے جانے کا، یہ اس طرح کا جو اس زمانے میں تصور تھا، اسی میں آپس میں محبتیں قبیلے کی بنیاد پر ہوتی تھی، رشتہ داریوں کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا لطیف اشارہ کر دیا کہ یہ ساری محبتیں خاندانی نسبت سے تھی، سارا بچاؤ حضور کا جو کچھ کیا ہو رخ اس کا وہ تھا، اس کا رخ اگر صحیح سمت لے لیتا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہی تھا۔ خیر اس مسئلے میں زیادہ تفصیلی گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں، خود حضور کو جب فرما دیا انک لا تہدی من احببت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اپنے فیصلے ہیں۔ آگے اس کے بعد حضور نے فرمایا واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روکا نہ جائے۔ فانزل اللہ، تو پھر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم، آیت کریمہ میں صاف ہے۔ اور وانزل اللہ فی ابی طالب فقال لرسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب ابو طالب کے سلسلے میں آیت نازل فرمائی اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے۔ قال ابن عباس اولی قوت، آیت کریمہ میں آگے آ رہا ہے وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، تو پہلی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے عام ایمان والوں کو فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگا کہ مشرکین کے لیے استغفار نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے محشی صاحب نے ایک روایت پیش کی ہے، اور اسی روایت پر ابھی 5-6 مہینے پہلے برطانیہ کے اندر کچھ علماء کے درمیان مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر اطہر پر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گئے، لما عطا قبر امہ لما اعتمر، جب آپ نے عمرہ فرمایا اس موقع پر آپ تشریف لے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ نے اجازت چاہی ان یستغفر لہا کہ آپ استغفار کریں، فنزلت هذه الآیہ، تو یہ ما کان للنبی والی آیت نازل ہوئی۔ حاکم نے اور ابن ابی حاتم نے اور طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہاں محشی جو ذکر کرتے ہیں وہ تو دوسرے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، اور میں جو یہاں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ اس نسبت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی، اس موقع پر اللہ پاک نے منع فرمایا، اور جناب ابو طالب کے متعلق آپ نے یہ فرمایا تھا، لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے آپ کو منع فرما دیا گیا وہاں انک لا تہدی من احببت آئی ابو طالب کے لیے، اور پہلے والی آیت عمومی طور پر سب کے حق میں آئی، لیکن یہ بھی من وجہ حضرت جناب ابو طالب کے لیے آ ہی گئی، اگرچہ یہ آیت انک لا تہدی خصوصی طور پر آئی وہ عمومی طور پر آئی۔ اسی طرح آپ سن چکے ہیں عبداللہ ابن ابی کے متعلق، لیکن وہ بات دوسری تھی وہاں۔ خیر، تو اولی قوت وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اور ہم نے قارون کو خزانے میں سے اتنا دیا کہ ما ان مفاتحہ، کہ اس کی چابیاں لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، تھکا دیتی تھی ایک مضبوط جماعت کو، اولی القوہ
بہادر اور مضبوط آدمی ہو اور اس کو بھی تھکا دیتی تھی. اسی کو آگے فرماتے ہیں لا يرفع العصبة من الرجال، لوگوں کی ایک بڑی جماعت بھی اس کو اٹھا نہیں سکتی تھی. اتنی تو چابیاں، کچھ حضرات نے چابیاں مراد لی اور کچھ نے خزانہ مراد لیا، لیکن چابیاں مراد لے اس میں زیادہ مبالغہ آ رہی ہے. لتنو نہ آنا، تھکا دینا، دور ہونا بھی ہے. آگے آیت کریمہ میں لفظ ہے لتنو، لتسقلو، بوجھل بنا دیتی تھی. آگے پھر لفظ ہے فارغہ، الا من ذکر موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ فارغ ہو چکا، یعنی اور کسی چیز کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا. ہر وقت اپنے صاحبزادے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے سمندر میں ڈالا تھا تو والدہ ہے، والدہ کے دل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے چینی اور بے قراری تھی کہ صاحبزادے کا کیا حال ہوا ہوگا. تو اس کو فرمایا آیت کریمہ میں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، دوسری سب چیزوں سے فارغ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دل کو خالص کر دیا. آگے لفظ ہے آیت کریمہ میں فریحین، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ تبارک تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اسی کو مریحین سے تعبیر فرمایا، اترانے والے. سمیع یسمع سے ہے مریح یمرہ، اترانا. آگے آیت میں لفظ ہے قصی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو والدہ نے فرمایا کہ آپ ان کے پیچھے چلیے. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو سمندر میں والدہ نے آپ کو جو ڈال دیا دریا میں، اب ڈالنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بے چینی ہوئی تو اپنی صاحبزادی کو کہا کہ دور دور سے اتبعی اثرہ، اس کے دور سے اس کے پیچھے سے تم جاؤ اور یہ دیکھتی رہو. وقد یکون یقص الکلام، کبھی بیان کرنے کے معنی میں بھی قص یقص کے دو معنی ہیں، ایک تو پیچھے چلنا، قصی ہی اتبعی اثرہ، یہ جو تابوت جا رہا ہے اس کے پیچھے چلو، اور دوسرا ہے نحن نقص علیک، یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. یقص الکلام، ہم کلام کرتے ہیں. تو کلام کے ذکر کرنے کو بھی قصص سے تعبیر کیا، اسی سے قصے آتے ہیں، قصص جی، سورت کا نام بھی اسی نسبت سے ہے. آگے اس کے بعد ہے ان جنوب، دور سے، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، بس وہ دور سے دیکھ رہی تھی اس حال میں کہ وهم لا يشعرون، فرعون کے کارندے ان کو محسوس نہیں کر سکتے تھے. آگے آیت کریمہ میں ہے ان جنوب، جنوب کا لفظ دور کا معنی، پہلو کا معنی بھی ہے اور دور کا وہ جنبن ہے، اور جنوب کا معنی دور. ان بعد، دور سے دیکھو، والدہ کہہ رہی. ان جنابت واحد، جنابتن کا لفظ ہو کہ جنوبن کا لفظ ہو، جیم نون با، اس کے اندر مخفی ہونے کا مادہ، دور ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. جنوب کو بھی جنوب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دور نیچے ہوتا ہے، اس لیے اس کو جنوب کہا جاتا ہے. جنابت والا آدمی بھی لوگوں سے الگ ہو گیا، غسل کرنا پڑے گا اس کو. ان اجتناب، اسی طرح اجتناب، یہ سارے کے سارے قریب المفاہیم الفاظ ہے. اعتبارات اور استعمالات ان کے الگ ہے، لیکن لفظی اعتبار سے مادہ ایک ہے، یہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، نبتشو، اور اسی کو آگے فرمایا نبتشو، دونوں قراتیں ہیں، نبتشو بھی پڑھ سکتے ہیں اور نبتشو بھی پڑھ سکتے ہیں. خیر، آگے اس کے بعد الفاظ ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یأتمرون بک، ان الملأ یأتمرون بک، بادشاہ کے درباری تمہارے سلسلے میں مشورہ کرتے ہیں تاکہ تمہیں قتل کرے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر وجاء رجل من اقصى المدینہ، شہر کے اس کونے سے ایک آدمی آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا. یأتمرون، ائتمرا استشارہ کے معنی میں مشورہ لینا. العدوان، فلا عدوان علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے جو وعدہ کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، تو وہاں پر فرماتے ہیں وَإِنْ أَتْمَمْتُ عَشْرٍ، 10 سال پورے کیے، 8 سال لزومی ہے، اور 10 سال اگر میں پورا کروں. آگے ہے فلا عدوان علیہ، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے. واللہ علی ما نقول وکیل، حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، آپ کی طرف سے. واللہ علی ما نقول وکیل. عدوان، عدا، تعدی، سب الفاظ ظاہر ہے، مفاہیم کے اعتبار سے سب ایک ہے، باقی الفاظ کے معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا، لیکن مادہ اصلی یا ایک ہے. اب سر کے معنی ہے آنس من جانب الطور نارا،
موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو انتظام فرمایا، آنس من جانب الطور نارا، طور کی طرف آپ نے دیکھا کہ آگ روشن ہے، وہی آگ لینے گئے اور پیغمبری مل گئی، تو آنس ابصر کے معنی میں۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے جذوۃ من النار، قطعۃ غلیظۃ من الخشب، لکڑی کا بڑا ٹکڑا اور جس کے اندر لیس فیہا لہب، شعلہ نہ ہو، انگارہ ہو۔ اور شہاب کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں شعلہ ہو۔ سورہ نمل میں اللہ پاک نے آتیکم بشہاب قبس فرمایا، تو اس کے اندر دونوں صلاحیت ہے، یہ جذوۃ قطعۃ من النار، آگ کا ٹکڑا بھی ہے، اور اس کے اندر اس وقت جب یہ جذوۃ کہا تو اس کا معنی شعلہ نہ ہو، اور جب شہاب کہا تو شعلہ ہو۔ اب دونوں کا مجموعہ ملا کر یہ ہو گیا کہ شعلہ بھی تھا اس کے اندر اور انگارہ بھی تھا۔ جیسے حیۃ تسعیٰ آگے آ رہا ہے اس کے فوراً بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کے مختلف تعبیرات کی ہیں قرآن کریم میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو سانپ بنا تو حیۃ تسعیٰ بھی فرمایا اور کأنہا جان ولا مدبرن بھی فرمایا۔ تو اس بنیاد پر آگے امام بخاری یہی کہیں گے، الحیات اجناس، سانپ کی مختلف قسمیں ہیں، الجان والافائی والاساوس یہ نام ہے، اس کا تذکرہ فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرن، چھوٹا چمکتا ہوا سانپ۔ اور ایک ہے افعا کی جمع افائی، یہ مادہ سانپ ہوتا ہے، نر کو افوان کہتے ہیں۔ اور ایک ہے اساوس، کالے رنگ کا۔ یہ سارے کے سارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سانپ کی شکلوں کو جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو اژدہا بنا تھا وہ اژدہا کی شکل بھی تھی، جان ولا مدبرن، بڑا، اور حیۃ تسعیٰ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ موٹا بھی تھا، لیکن ہمارے یہاں بڑا اور موٹا سانپ ہوتا ہے جس کو دامرا بولتے ہیں، یہ کاٹتا نہیں ہے۔ تو موٹا ہو تو کوئی یہ سمجھے کہ شاید نہ کاٹتا ہو، تو دوسری صفت بتلائی حیۃ تسعیٰ، کہ جیسے پتلا سانپ ہوتا ہے تیز دوڑتا ہے، چست ہوتا ہے وہ، تو حیۃ تسعیٰ سے اشارہ کر دیا تیز دوڑنا، اور جانن کے ذریعے اس کا موٹاپا بتلایا کہ موٹا ہوگا لیکن موٹا ہونے کے باوجود وہ بڑا تیز، تاکہ موٹا ہو تو ایک طرف تو ان لوگوں کو ڈر پیدا کروا دیا بڑا سانپ دیکھ کر، اور پھر بڑا سانپ دیکھ کر موٹا دیکھ کر ان کو خوف تو ہوا، لیکن پھر یہ سمجھے کہ یہ تو یہ ہے، تو اس کا جو دوڑنا ہوا، رینگنا ہوا، وہ حیۃ تسعیٰ، تیز دوڑتے ہوئے، تو دونوں صفات جمع ہو گئی۔ جیسے بشہاب قبس اور جذوۃ من النار کے الفاظ سے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ، اس طرح یہاں پر بھی اشارہ۔ رید ان یصدقونی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ آپ مجھے میرے بھائی عطا فرمائیے، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِي۔ تو رد ان کا معنی معین اور مددگار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے مددگار کے طور پر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک سے مانگا، اور افصح منی لسانا، موسیٰ علیہ السلام بھی ادا تو کر ہی سکتے تھے کلمات اور دعوت دے ہی سکتے تھے، لیکن افصح منی لسانا، من وجہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی فصاحت و بلاغت بھی مطلوب ہوتی ہے، صرف فصاحت و بلاغت مطلوب یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت بھی من وجہ مطلوب ہوتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختارات میں اسی کو ثابت کیا ہے کہ آپ فصاحت و بلاغت کسی خطبے میں تلاش کرو تو صرف خطبے ہی میں نہیں ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے قصے کے اندر بھی، اپنے آپ بیتی کے اندر بھی، حدیث عفق میں بھی وہ ملتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار کے سامنے خطبہ دینے کے وقت جو آپ نے فرمایا اس کے اندر بھی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ کبھی حجاج ابن یوسف اپنے لشکریوں کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، اس میں بھی نظر آتی ہے۔ کہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی اور اپنے قلب پر جو حالات گزر رہے تھے، باوجود اتنے بڑے عالم ہونے کے قلب میں اندر سے جو بے چینی تھی، اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ تو یہ فصاحت و بلاغت من وجہ مطلوب ہے، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑا بھائی کا بھائی پر احسان ہے کہ اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی، جیسی اپنے لیے نبوت تھی، اللہ تبارک تعالیٰ سے نفس وصف رسالت کے اندر تو نبوت میں شریک کیا۔ یہ بہت بڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان اپنے بھائی پر ہوا۔ آگے اس کے بعد ہی یصدقونی،
وہ میری تصدیق کرے. لکی یصدقونی. ابن عباس فرماتے ہیں یہ تشریح کر رہے ہیں رید ان کی. آگے قال سنشد عضدک، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. کلما عززت شیئا فقد جعلت له عضدا، جب بھی آپ کسی چیز کی کسی اعتبار سے بھی مضبوط کرو، کسی چیز کو قوت پہنچاؤ تو آپ اس کے بازو بن جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے دعا مانگی اور اللہ پاک نے جواب میں فرما بھی دیا سنشد عضدک، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کو قوت دیں گے. عزز کلما عززت، قوت پہنچانا، تائید کرنا. امام بخاری نے یہی مفہوم ادا کیا. مقبوحین آیت میں ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، قیامت کے دن یہ لوگ ہلاکت والوں میں سے ہوں گے. مقبوحین کا ترجمہ ہلاک ہونا. آگے اس کے بعد آیت میں ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَصَّلْنَا أي بَيَّنَّا وَأَتْمَمْنَا، ہم نے تمہارے سامنے واضح کیا، تمہارے سامنے مکمل کیا. اتممنا کا معنی. آگے اس کے بعد لفظ ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء. یجبا الیہ، جبا یجبو کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پھل کا کھینچ کر پہنچنا. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور یجبا الیہ ثمرات کل شیء، مکہ مکرمہ کی طرف یہ انتظام فرمایا. اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ، حرم شریف کے لیے. بصیرت عشیرت، آیت کریمہ میں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِيرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جن کی معیشت بطیرہ ناز والی ہو گئی تھی، یعنی اپنے رات دن کے آرام اور سکون اور راحت اللہ پاک کی طرف سے ہر طرح کی پریشانیوں سے دور کرنا، اس نے ان کو تکبر میں ڈال دیا. یہ بھی ہوتا ہے آدمی جب مال و دولت کے اندر رہتا ہے تو کبھی کبھار تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، شرارت میں مبتلا ہوتا ہے. فی امیہا رسولا، آگے آیت ہے وکان ربک وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امیہا رسولا، تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ ان کے درمیان میں ایک رسول بھیجے. فی امیہا، ام القری جو ہو، بستیوں میں سب سے بڑی بستی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا عموماً تو ایسے ہی مقامات پر بھیجا گیا کہ اطراف کے دوسرے شہر اور دوسرے گاؤں بھی اس کے ضمن میں آ جائے. مکہ مکرمہ ایک طرف بیت اللہ کی نسبت اور ایک طرف بیت اللہ کی نسبت سے اس کی آبادی بھی بڑی اور مشہور بھی پوری دنیا میں. تو ام القری مراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے مکہ وما حولہا، مکہ اور اس کے اطراف میں، لیکن یہ تو یبعث فرمایا. اس سے قادیانی وغیرہ یہ مراد لے کے بعثت تو صرف ام القری کے لیے ہے، تو دوسری آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آگے اس کے بعد لفظ ہے تکن صدورہم وربک یعلم ما تکن صدورہم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جس کو سینے چھپائے ہوئے ہیں. وما تعلنون، اور جس کو وما یعلنون، اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو اکننتو، تکنو تخفی، اکننتو الشیء اخفیتہ، عربی میں بولا جاتا ہے کننتہ خفیتہ. تو اکننتو باب افعال سے ہے اس لیے اخفیتہ کے معنی میں، اور کننتو مجرد سے ہے تو خفیتہ. لیکن ایک اور معنی بھی بتلایا اظہرتہ. کچھ کلمات عربی میں متضاد ہوتے ہیں. زوج کا لفظ مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی. اس طریقے سے تکنو کا لفظ اخفا کا لفظ اور کننتو کا لفظ اخفا کے معنی میں بھی، اخفا یعنی چھپانے کے لیے بھی، اور کنن اظہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. آگے آیت کریمہ میں ہے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ يُوَسِّعُ وَيُضِيقُ. دونوں چیزیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ رزق کو وسعت بھی دیتے ہیں اور وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ رزق کو تنگ بھی کرتے ہیں. وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. آپ سن چکے ہیں قارون کا واقعہ، جب وہ کر و فر سے نکلا فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا. تو جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے یہ کہا کاش کہ ہمیں بھی ملتا. پھر جب خسفنا بہ وبدارہ الارض، جب اللہ پاک نے اس کے مکان سمیت اس کو خسف کر دیا، فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے. وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، کسی کے لیے اللہ رزق کو تنگ کرتے ہیں، کسی کے لیے کشادہ کرتے ہیں. یہ کہہ کر ان حضرات نے بتلا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فیصلہ ہمارے حق میں ہے وہ ہمیں منظور ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.